گھر پہنچتے ہی حزیمہ کا شاندار ویلکم ہوا تھا۔ ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھی اور چراغاں کیا گیا تھا۔ ہبا کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ باقاعدہ ڈانس کرے۔ میں جانتی ہوں میری جان کہ تمہارے لیے یہ سب سہنا آسان نہیں، مگر بس چند تصویریں بنانا چاہتی ہوں آپ دونوں کی۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو حزیمہ نے سر ہلا کر اسے اجازت دے دی۔ اب اس کی اپنی مرضی کہیں نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فوٹو شوٹ مکمل ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسے کمرے میں لے آئی۔ کمرہ لگ رہا تھا جیسے پھولوں سے بھرا ہو، ہر چیز کو سجایا گیا تھا۔ کیسا لگا یہ؟ ہبا نے مسکرا کر حزیمہ سے پوچھا تو وہ بولی، بہت اچھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم یہ سوچ رہی ہوگی شاید مجھے تمہارے درد کی پرواہ نہیں، اس لیے ہنس ہنس کر یوں انجوائے کر رہی ہوں، مگر یقین مانو کہ میں واقعی پریشان تھی۔ اب مجھے اتنا تو یقین ہے کہ تم بس خوشیوں کے موسم دیکھو گی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہبا نے محبت سے کہا، اسے کچھ دیا بھی ہے کھانے کو یا بس سر کھا رہی ہو تم ہبا؟ شہینہ بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے ہبا کو دیکھا۔ ماما میں بوا سے کہہ کر آئی ہوں کہ رشین سیلڈ بنائے کیونکہ اس کا فیورٹ ہے، اور برگر پلس پیزا بھی میں آرڈر کر چکی ہوں، ہبا نے مسکرا کر بتایا۔ یہ کیا ہبا، کیسی چیزیں کھلاؤ گے اس سے پہلے دن؟ ماما نے اسے گھوری سے نوازا تو وہ بولی، ارے ماما جانی آپ کی بہو سامنے ہے، آپ پوچھ سکتی ہیں کہ ہم لوگ یہی کھاتی تھی کالج میں، ہبا نے ہنس کر بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے حزیمہ بیٹے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ انہوں نے مسکرا کر ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ یہ کیا ہے آنٹی؟ حزیمہ کی آواز کانپی تھی۔ شہینہ بیگم سمجھ گئی اور بولی، بیٹا یہ اس گھر کے کاغذات ہیں، بھائی آج سے تم مالک ہو اس گھر کی، اور یہ گھر صرف تمہارا ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کا گال تھپتھپا کر کہا تو ہبا بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ آنٹی مجھے ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں، آپ ایسا کیوں کر رہی؟ حزیمہ نے فائل ان کی طرف واپس بڑھائی تو وہ بولی، بیٹا یہ تحفہ ہے میری طرف سے، اور تحفے واپس نہیں کرتے، بلکہ اب اس گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں نے تو بہت سنبھالیا یار، اب تو بس ریسٹ کروں گی، بلکہ ریسٹ کیوں، تمہارے کیے گئے کاموں سے میں کیڑے نکالوں گی، اور رمیز کی کہوں گی کہ بہت نافرمان ہے میری بہو۔ تیاری پکڑ لو کیونکہ میں بہت سخت ساس بننے والی ہوں۔ انہوں نے مسکراہٹ ہونٹوں تلے دباتے اسے دیکھا تو وہ سر جھکا کر مسکرا اٹھی۔ سدا خوش رہو میری بیٹی، آج سے بلکہ ابھی سے خوش رہنا سیکھو۔ اس گھر میں جو چاہو وہ کرو، یہ صرف تمہارا گھر ہے، بس میری بیٹی ہمیشہ مسکراتی رہنا۔ اس کا ماتھا چوم کر انہوں نے کہا تو وہ حزیمہ نے سر ہلایا۔ اس کے بعد ان ہبا کا دیا آرڈر آ گیا تو دونوں نے مل کر پیزا وغیرہ کھایا۔ اتنی دیر میں رمیز بھی آ گیا تھا۔ حزیمہ نے اسے آتے دیکھ کر سر جھکا لیا تھا۔ بھائی یہ میڈیسن آدھے گھنٹے بعد دے دیجیے گا حزیمہ کو، اس کو بخار ہے۔ اسے ہبا کا پیغام یاد آئے تو وہ دروازہ بند کر کے آگے بڑھا۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت اب آپ کی؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ حزیمہ کا چہرہ ابھی بھی نیٹ کے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ رمیز تو اسے دیکھ کر ہی بےتاب ہو گیا تھا۔ حزیمہ نے آہستگی سے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کا دل رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ وہ یوں کسی اور کی ہو جائے گی۔ وہ اس کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے بولا، کیا مجھے اجازت ہے؟ حزیمہ نے اپنے آنسو گلے میں اتارتے ہوئے سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ تھینک یو، یہ کہہ کر رمیز نے سر کو خم دیا تو حزیمہ اپنے آنسو پر بڑی مشکل سے قابو پا رہی تھی۔ آپ بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں، میرے پاس آپ کی تعریف کرنے کے لیے ایک بھی لفظ نہیں، بس اتنا کہوں گا، یو آر جسٹ بیوٹیفل۔ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے رمیز نے محبت سے کہا تو حزیمہ کو اس وقت اپنے ہاتھ سلگتے محسوس ہونے لگے۔ یہ سب کچھ اسے بہت فضول لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ تعریفوں کا سیشن جلدی ختم ہو اور وہ جا کر کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر خوب سارا روئے۔ رمیز نے پھر اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے ایک ڈبی اٹھائی۔ یہ آپ کے لیے منہ دکھائی کا تحفہ۔ اس نے وہ ڈبیا کھول کر بریسلٹ سامنے کیا تو حزیمہ نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق آنکھیں کھول دی اور سر کو ہلایا۔ کیا میں اسے پہنا دوں؟ رمیز نے پھر سے اجازت طلب کی تو حزیمہ سوائے اجازت دینے کے اور کیا کہہ سکتی تھی۔ رمیز نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی میں اس بریسلٹ کو بھی سجا دیا تھا۔ پتہ ہے حزیمہ، جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تبھی آپ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ پھر کچھ حالات ایسے ہوئے جب معلوم ہوا کہ آپ مجھے نہیں ملیں گی تو یقین کریں کہ مجھے اپنی زندگی ویران دکھنے لگی تھی۔ پھر جس دن ہبا نے بتایا کہ آپ کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے تو یقین کریں کہ میرا دل چاہا کہ میں خوشی سے لوٹیاں ڈالوں۔
وہ اس کی حالت سے انجان بنا اس کے دل پر گزرتی قیامت سے بے خبر اپنے دل کی خوشیاں اس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ حذیمہ کا دل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں آپ سے بہت محبت، وہ کہہ رہا تھا جب حذیمہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ رمیز کی بولتی ایک دم بند ہوئی، وہ مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے محبت نہیں چاہیے، نہ ہی محبت کے دعوے، مجھے تو اس لفظ سے شدید نفرت ہے، یہ صرف دوسروں کو تڑپانے کا ہتھیار ہے۔ مجھے آپ سے صرف دو چیز چاہیے، ایک عزت اور دوسرا اعتبار، ان دونوں کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ نم اور بھیگی آواز میں کہنے لگی تو رمیز نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ بات تو ہرگز کہنے والی نہیں حذیمہ، مجھے آپ پر خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے، اور رہی عزت کی بات تو میاں بیوی کے رشتے میں عزت ہی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ مجھ سے ان دونوں میں سے کسی چیز کی بھی کمی اور کبھی بھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے آہستگی سے بولا تو حذیمہ سے گلے میں آنسو ہونے کی وجہ سے کچھ کہا نہ گیا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رمیز نے نہ سمجھی سے پوچھا تو حذیمہ بنا کچھ کہے سر ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حذیمہ، میں جانتا ہوں کہ کسی بھی لڑکے کے لیے گھر چھوڑنا آسان نہیں، مگر آپ جب چاہیں گی میں تبھی آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا، آپ پلیز روئیں تو مت۔ رمیز نے اسے گزارش کی کیونکہ اس کے آنسو اس کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر حذیمہ نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو پر قابو پایا۔ میں چینج کرنا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اوہ سوری، بالکل آپ کریں نا چینج۔ رمیز کو بھی یاد آیا تھا کہ اس کو بخار ہے۔ اس نے حذیمہ کے اٹھنے میں مدد کی، اس کے بعد دوپٹے سے اس نے پنیں اتاری اور پھر جیولری اتارنے میں اس کی مدد کی۔ حذیمہ ڈریسنگ روم میں گئی اور دروازہ بند کر کے دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی اور پھر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر وہ باہر نکلی تو رمیز بیڈ پر بیٹھا موبائل پر کچھ کر رہا تھا۔ ہاں آئیے حذیمہ، یہ میڈیسن آپ کھا کر ریسٹ کریں، صبح تک آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور سائڈ ٹیبل سے میڈیسن اٹھا کر اسے دی، پانی بھی گلاس میں ڈال کر دیا، اس کی طرف بڑھایا تو حذیمہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ بس ریلیکس کریں اور کسی بھی قسم کی ٹینشن مت لیں، اپنی ہر فکر ہر سوچ بس مجھے دے دیں۔ رمیز محبت سے کہتے اٹھا تھا تو حذیمہ نے سر ہلا دیا تھا۔ اب کیسے ہیں ہادی بھائی؟ کمل نے رایان کو کال کر کے اسے پوچھا تھا۔ بس ٹھیک ہے، شکر ہے کہ وقت پر ہاسپٹل لے آئے تھے، اتنا کمزور ہوگا وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، بہت تکلیف میں ہو یار۔ ریان نے سر ہلاتے ہوئے رنجیدگی سے کہا، اس کی آنکھوں میں درد ہلکولے لے رہا تھا۔ کچھ قصور آپ کا بھی تو ہے نا، یہ فنکشن میرج ہال میں بھی ہو سکتا تھا مگر آپ نے دگنا پیسہ لگا کر ان کو اذیت دینے کی خاطر سب کچھ گھر میں کیا نا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے سب دیکھنا ان کے لیے آسان تو نہیں تھا۔ کمل نے دکھ سے کہا تو ریان کو بھی پچھتاؤں نے آن گھیرا تھا، اس نے تو یہ سب اسے اذیت دینے کو کیا تھا کہ اسے اندازہ ہو کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ کاش میں نے صرف حذیمہ کا بھائی بن کر نہ سوچا ہوتا، اس نے دکھ سے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ چلیں آپ پریشان تو مت ہو، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے وہ، درد اور زخم گہرا ہے تو ٹھیک ہونے میں ٹائم تو لگے گا نا۔ اس نے پیروں کی انگلیاں آہستگی سے مسلتے ہوئے کہا، ہیل پہننے کی وجہ سے اب اس کے پاؤں درد کر رہے تھے۔ اوکے تم ریسٹ کرو اور حذیمہ یا ہبہ کسی کو مت بتانا یار، اسے صبح یا رات کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ رایان اسے ہدایت کی تو وہ بولی، چلیں ٹھیک ہے، آپ چائے پی لینا پلیز، ورنہ تھکاوٹ ہو جائے گی آپ کو۔ کمل نے فکر مندی سے کہا تو ریان اتنی دور سے بھی اس کی پریشانی پر مسکرا اٹھا اور شکریہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ کتنا درد تھا ہادی کی آنکھوں میں، کتنی اذیت تھی۔ کاش ہادی تم نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہوتی تو آج تم دونوں یوں ادھورے نہ ہوتے۔ ہبا نے نم آنکھوں سے آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچا، میں تم دونوں کا درد سمجھ سکتی ہوں، محبت کے بنا جیے جانا کتنا مشکل ہے۔ مجھے تم نہیں ملے تو اذیت ہوتی، اور حذیمہ سے تو تم مل کر بچھڑے ہو، کاش کوئی طریقہ ہوتا تو میں تم دونوں کو پھر سے ایک کر دیتی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے پہنچے اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا لی، پھر پتہ نہیں کس خیال کے تحت وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کیوں عشق کرتی ہو تم؟ یہ عشق تمہیں تڑپا دے گا، تم تو سیدھی سادھی لڑکی ہو، یہ تم کو روگ لگا دے گا۔ آپ ہی کیا ناراض ہیں مجھ سے؟
ہادی نے مدد کو دیکھ کر پوچھا جو سوپ باؤل میں نکال رہی تھی۔ ہادی کی بات پر وہ خاموش رہی۔ آپ ہی، ہادی نے تڑپ کر پھر سے پکارا تو مدد نے ایک نظر اس پر ڈالی، اور کیا نہیں تھا ان کی نظر میں؟ دکھ، اذیت، شکوہ، تڑپ۔ آپ ہی سوری نا یار، درد حد سے بڑھ گیا تھا۔ میں پین کلر لینے لگا تھا مگر وہ ڈیٹ ایکسپائر گولی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایکسپائر اور اتنی گولیاں کھانے سے نقصان ہوگا، مگر اس سے مجھے اس وقت کچھ چاہیے تھا۔ ہادی نے دکھ سے کہا تو مدد نے جواب پھر بھی نہ دیا۔ ہادی، سبھی لوگ مطلبی ہوتے ہیں مگر تم حد سے زیادہ خود غرض انسان ہو۔ تمہیں حزیمہ نہ ملی تو تم خودکشی کرنے لگے۔ حزیمہ تو تم سے دگنا درد سہ رہی ہے، سمجھایا کرتی تھی نا کہ غصہ حرام ہے، مگر تم… ہادی، کسی اور کا نہ صحیح، بس میرا ہی سوچ لیتے یار۔ میرے پاس کیا بچتا تمہارے علاوہ؟ ہاں، وفا کو کھونے کے بعد اب کچھ بھی نہیں بچا۔ خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر۔ وفا کا دیا غم بھولے نہیں ہم، اور تم… پتہ ہے خالہ بہت ڈر گئی تھی، ان کی تو رگوں پہ میں خوف سرایت کر گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی تو ہادی نے اپنے لب بینچ لیے۔ اچھا سوری ناپی، اب کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ مدد کے آنسو سے دل پر گرتے محسوس ہونے لگے تھے۔ مدد نے کچھ نہیں کہا اور ہادی نے گہری سانس لی۔ ایک اذیت تھی جو اس کی رگ رگ کو کاٹ رہی تھی کہ حزیمہ اس وقت کسی اور کی باہوں میں ہوگی، کسی اور کے پاس ہوگی، اس کا ہاتھ محبت سے کسی اور نے تھاما ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی دل ایک بار پھر درد سے بھر گیا تھا۔ اور ویسے بھی ہم سبھی کا تو یہ المیہ ہے کہ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جائے تو ہمیں اس کی قدر تبھی محسوس ہوتی ہے، اور جو چیز پاس ہو وہ قیمتی بھی ہو تب بھی ہمیں وہ قیمتی نہیں لگتی۔ گڈ مارننگ، کیسی طبیعت اب آپ کی؟ حزیمہ کی آنکھ کھلی تو رمیز فوراً اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے لہجے میں بےتابی اور بے قراری تھی، گویا وہ اس کے اٹھنے کے انتظار میں ہی تھا۔ تھینک یو، میں ٹھیک ہوں اب، حزیمہ نے اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میں چیک کرتا رہا تھا وقفے وقفے سے، میرے خیال سے ایک بار ڈاکٹر کے پاس سے ہونا چاہیے۔ آپ فریش ہو جائیں پھر چلتے ہیں، رمیز نے آہستگی سے کہا۔ وہ بہت خوش اخلاق انسان تھا، اتنا تو حزیمہ جان گئی تھی، مگر اب اسے کسی پر بھی یقین نہیں تھا۔ نہیں، بس مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، حزیمہ نے فوراً انکار کیا۔ اوکے، بٹ آر یو شیور؟ رمیز نے سوالی نگاہوں سے دیکھا تو حزیمہ نے بنا اسے دیکھے آہستگی سے اپنا سر ہلا دیا تھا۔ ویل، میں آپ کے لیے گجرے لایا تھا، رمیز مسکرا کر کہتے اٹھا تو وہ چونک اٹھی۔ حزیمہ، میں تمہیں ہماری شادی کے بعد روز صبح گجرے پہنایا کروں گا جو سارا دن تمہیں مہکارا کریں گے۔ کسی کا محبت سے کہا گیا جملہ حزیمہ کو یاد آیا تھا۔ اپنا ہاتھ دے مجھے، رمیز نے مسکرا کر نرمی سے کہا تو حزیمہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے گجرے بالکل پسند نہیں۔ اسے کبھی سب سے زیادہ یہی پسند تھے، مگر اب نفرت تھی۔ وہ اس شخص کی کوئی بھی یاد پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ او آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، رمیز شرمندہ ہوا تو حزیمہ بھی سر جھکا گئی۔ اچھا تو آپ کو کیا پسند ہے؟ کیا آپ کو پھول پسند ہے؟ رمیز کے سوال پر اس نے بے ساختہ سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اوکے، تھینک گاڈ، پتہ ہے میں آپ کے لیے بوکے بھی لایا تھا، رمیز مسکرا کر بولا، اور اس کی آنکھوں سے محبت چھلک رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف گیا اور واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت پیارا سا بوکے تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ اپنے لبوں پر مسکران لیے وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بوکے اس کی طرف بڑھانے لگا تو حزیمہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لے لیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، حزیمہ نے آہستگی سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس پر ایک خوبصورت سا پیپر تھا جس میں ایک غزل لکھی گئی تھی اور نیچے لکھا تھا، نئی زندگی کا پہلا دن مبارک ہو، میری خدا سے دعا ہے کہ وہ مجھے ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتی ہیں، اور یہ بھی کہ میں آپ کی کوئی امید نہ توڑوں، آمین۔ حزیمہ نے یہ پڑھ کر گہری سانس لی۔ رمیز نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، وہ اسے کھوئی کھوئی سی لگی تھی۔ ہبا آئی تھی وہ 2 بار آپ کا پوچھنے، سوری بتانا بھول گیا میں، رمیز اسے بتایا تو وہ چونک اٹھی۔ رمیز کو لگا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اوہ، وہ آئی تھی کیا؟ سوری، میں بہت زیادہ دیر سو گئی، میں فریش ہو کر آتی ہوں، وہ شرمندہ سی ہو کہہ کر اٹھی تھی۔ ارے نہیں، سبھی لوگ لیٹ اٹھے ہیں، رمیز ان سے پھر شرمندگی سے بچایا۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ رمیز نے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھا تو وہ بولی، جی پوچھیں۔
آپ کی مسکراہٹ دیکھنے کو دل کرا ہے. آپ جب سے آئی ہیں بہت سنجیدہ ہیں. حالانکہ جس حزیمہ سے میں شادی سے پہلے ملا تھا وہ تو بہت ہنس مکھ تھی. خیر اور کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا کہ مجھ سے جھجکنے کی ضرورت بالکل نہیں، اور پلیز تھوڑا سا مسکرا دیں. رمیز نے التجا کرتے ہوئے کہا تو حزیمہ نے اسے دیکھا. وہ کسی اور انسان کی سزا ایک غلط انسان کو دے رہی تھی. I'm really sorry، مگر جب میں بیمار ہوتی ہوں تو مجھ سے مسکرایا نہیں جاتا. اس نے نہ چاہ کر بھی مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکرا نہ سکی، اور پھر اس نے ایک بہانہ بنا کر معذرت کی تھی. اٹس اوکے، میرے ساتھ رہیں گی تو بیمار نہیں ہوں گی، اور اگر کبھی ہوئی بھی تو میں مسکرانا سکھا دوں گا. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، مگر میں سچ کہوں تو میں ہر لمحے مسکرا کر گزارتا ہوں. رمیز یہ کہہ کر ہلکا سا ہنسا. اس کی ہنسی خوبصورت تھی. اور پتہ ہے، میں نے سنا ہے کہ جو زیادہ مسکراتے ہیں وہ دل میں گہرے درد چھپا کر بیٹھے ہوتے ہیں. حزیمہ آہستگی سے بولی تو رمیز نے کہا، ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، مگر میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں. مجھے اور ہبا کو بچپن سے ہی ماما نے بس مسکرانا سکھایا ہے، اور میں جب کسی کو مسکراتا دیکھتا ہوں تو خود بہت مسکرا دیتا ہوں. اس کی بات پر حزیمہ نے سر ہلایا تھا. آئی ایم سوری، میں بہت زیادہ بول رہا ہوں. آپ اٹھیں، فریش ہو جائیں، میں ناشتے کا کہتا ہوں ہبا کو. وہ عادتاً پھر مسکرا کر بولا تو حزیمہ نے سر ہلایا. پھر وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ حزیمہ پھر سے سر ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گئی تھی. میں اب ہادی کے بارے میں بالکل نہیں سوچوں گی. اس شخص کے ساتھ بے ایمانی ہوگی اگر میں ہادی کے بارے میں سوچتی رہوں. مگر اب میں مزید غلطیاں نہیں کروں گی. کوئی تو دن آئے گا نا جب یہ درد ختم ہو جائے گا. یہی سوچتے ہوئے حزیمہ نے آہستگی سے اپنی نم پلکیں صاف کی اور پھر کمل کا نمبر ڈائل کیا. برو، پھر تم کب جا رہے ہو واپس؟ ساشا نے رامز سے پوچھا، جو کوئی کتاب پڑھنے میں گم تھا. اس کی آواز سن کر چونکا اور بولا، پرسوں جا رہا ہوں میں. اس نے لب کاٹتے ہوئے آہستگی سے بتایا. ساشا کو اس کا یوں اب چپ چپ رہنا بہت کھلتا تھا. اگر اسے معلوم ہوتا کہ ہیبا اور حزیمہ کا گھر کہاں ہے تو وہ جا کر ان کو ساری حقیقت بتا چکی ہوتی. مگر رامز اسے سختی سے منع کر چکا تھا کہ اب اسے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ شاید وہ اسے سمجھا لیتی. عرصہ، کہاں جا رہی ہو تم؟ عرصہ کو باہر جاتا دیکھ کر رامز نے اٹھتے ہوئے پوچھا تو عرصہ نے آنکھیں بند کر لی. وہ اس سے چھپ کر ہی تو جا رہی تھی. وہ مجھے کچھ کام ہے. اس نے لب کاٹ کر نظریں چرا کر آہستگی سے کہا. کیا کام ہے؟ بتاؤ مجھے. اس کے نظر چرانے کو وہ نوٹ کر چکا تھا. عرصہ نے ساشا کو بتا دیا تھا، اس لیے اسے مدد طلب نگاہوں سے دیکھا. ساشا کو کیا تم اشارے بازی کر رہی ہو؟ مجھے جواب دو. اس کی حرکت نوٹ کر کے وہ سنجیدگی سے بولا تو عرصہ نے گہری سانس لی. کل بتانا تھا تو آج ہی کیوں نہ بتا دوں. وہ میں جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہی ہوں. اس نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے فوراً بتایا تھا. جاب؟ مگر کیوں؟ رامز نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. وہ اس لیے کہ گھر بیٹھ بیٹھ کر میں بور ہو گئی ہوں اور تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی. اس نے رامز کو ایک نظر دیکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا. عرصہ، بے وقوفوں والی باتیں مت کرو. مجھ پر بوجھ نہیں ہو تم. اور رہی بات بور ہونے کی تو گھر میں ہی بہت ساری ایکٹیویٹیز نکل آتی ہیں. باہر کی دنیا بہت بری ہے. تمہیں جو چاہیے تو میں اس 4 دیواری کے اندر میں دے دوں گا. اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا. رامز پلیز، مجھے جاب کرنی ہے. عرصہ ضدی انداز میں بولی. میری بات تو تم نے کبھی نہیں مانی نا. اوکے، ایز یو وش. وہ کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا. یار ساشا، سمجھاؤ نا اس کو. کیسے سمجھاؤں؟ کہا بھی تھا کہ صبر کر جاؤ. ویسے بھی آج سنڈے ہے تو کون سا آفس کھلا ہوگا آج؟ ساشا کو ایک دم یاد آیا اور اس نے پوچھا. کیا آج سنڈے ہے؟ عرصہ نے منہ سکیڑ کر حیرت سے پوچھا. جی، پاکستان میں تو آج سنڈے ہے. آپ کون سی دنیا میں رہ رہی ہیں؟ ساشا نے اس پر طنز کیا تو اس نے پیر پٹکے تھے. اچھا سنو برو، پرسوں چلا جائے گا تو تم 2 دن بعد انٹرویو دینے چلے جانا نا. ساشا نے اسے مشورہ دیا تو عرصہ نے اس کی بات سمجھ کر سر ہلا دیا تھا. ہادی کمرے میں بند ہو کر لائٹ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا. زندگی میں بس اندھیرے ہی اندھیرے تھے. اس نے کمل کا سٹیٹس دیکھا تھا. وہاں ان تینوں کی پکچر تھی. وہ ولیمے کے لیے تیار ہو چکی تھی اور تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی. ہادی کو پتہ نہیں کیوں اس کی یہ مسکان چبھی تھی اور اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی. اگر مجھے پتا ہوتا حزیمہ کہ تمہاری بنا میری زندگی اتنی ویران ہو جائے گی تو یقین کرو کہ میں سب کچھ برداشت کر لیتا.
اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر درد سے آہ بھری تھی۔ آج پہلا دن ہے اور یہ حال ہے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ اب بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکرانے لگا تھا، تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو ہادی نے فوراً آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور آنے والے کو اجازت دی۔ طبیعت کیسی اب تمہاری؟ ریان نے پاس آ کر پوچھا تو ہادی نے اس کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ ریان بڑے ظرف والا انسان تھا جو اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی اپنی بہن کا غم بھولے اس سے اچھے سے بات کر رہا تھا۔ اب کافی بہتر ہوں، ہادی نے نظریں چرا کر کہا، مگر اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ ہادی دیکھ یار، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے نا، تو کسی کی غلطی بڑی اور سزا چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی غلطی چھوٹی اور سزا بڑی ہوتی ہے۔ درد کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، صبر آ جاتا ہے۔ میرا کبھی تمہیں لگتا تھا کہ وفا کو بھول پاؤں گا؟ خیر بھولا تو اب بھی نہیں، مگر صبر تو آ گیا نا۔ تم دونوں کی قسمت میں جدائی لکھی تھی یار۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اور وفا برے طریقے سے جدا ہوئے ہیں، مگر اب احساس ہوا ہے کہ جدا جیسے بھی ہوں قیامت ہے، جدائی موت سے بھی بدتر ہے۔ مگر اب خیر رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا، تم موو آن کرنے کی کوشش کرو۔ اور آخری بات جو کہنے آیا ہوں کہ تمہاری یہ غلطی معاف کر دی ہے، لیکن اب حذیمہ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل کھڑی کرنے کی کوشش کی تو ہادی مجبوراً مجھے بھولنا پڑے گا کہ ہمارے درمیان کتنے رشتے ہیں۔ کمر پر ہاتھ باندھے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہادی میں اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے بس وہ دیوار کو گھورتا رہا۔ رایا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی اور پھر واپس چلا گیا۔ تمہیں تو صبر آنا ہی تھا ریان، کیونکہ تم سے وفا کو اللہ نے لیا تھا، جبکہ مجھ سے میں نے ہی لے لی۔ جو چیز اللہ لے اس پر صبر آ جاتا ہے، مگر جو چیز کھوئی جائے اس پر صبر آنے میں ٹائم تو لگ جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد حذیمہ نے اپنی ماما سے کہا، ماما میں آج آپ لوگوں کے ساتھ گھر نہیں جانا چاہتی۔ لیکن کیوں بیٹے، سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، آج نہیں کل آؤں گی۔ وہ ان سے یہ کہہ نہ سکی کہ دشمن جان کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت ابھی تک نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اپنے بھائی سے پوچھ لو۔ انہوں نے ریان کی طرف اشارہ کیا تو ریان بھی اپنی طرف اشارہ ہوتا دیکھ کر فوراً ان کی طرف چلا آیا تھا۔ بھائی میں آج گھر نہیں جانا چاہتی، کل دن کو آؤں گی۔ اس نے نظر چلا کر آہستگی سے کہا تو ریان نے چند لمحے سے دیکھا اور پھر کہا، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، پریشان مت ہو، اب میں تم سے غفلت نہیں برتوں گا۔ اس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر غیر محسوس انداز میں اس کی نم آنکھوں کو پہنچا تھا۔ حذیمہ نے اس کا مطلب سمجھ کر آہستگی سے سر ہلا دیا تھا۔ کمل اس وقت لان میں بیٹھی تھی۔ اس کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن تھی اور صبح سے عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی۔ وہ آج وارڈروب صاف کری تھی اور وہاں پر وفا کی بہت زیادہ پکچرز تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہی دھنگ رہ گئی، وہ اس سے شکل میں بہت ملتی تھی۔ کمل تو کسی طلسماتی قوت میں اس پری پیکر کو دیکھتی رہی۔ دل کو کچھ ہوا تھا یہی سوچ کر کہ وہ مر چکی ہے۔ اسے ایک دم سے وفا کا خیال آیا تھا۔ کتنی بے اعتبار زندگی ہے نا، ایک دن سبھی کو چلے جانا ہے، چاہے وہ کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ مگر ہم دنیا کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ موت تو بتا کر نہیں آتی، وہ تو عین جوانی میں بھی آ جاتی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے جھرجھری لی تھی۔ کاش وفا تم اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ کمل نے نم آنکھوں کو آہستگی سے پہنچا تھا۔ مگر ضروری تو نہیں کہ اس نے خودکشی کی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی نے اس کو مار ڈالا ہو۔ کمل تسلی سے سب کچھ سوچنے لگی جو ریان اور حذیمہ نے اسے بتایا تھا۔ لیلا، ہاں اس کے بارے میں شک تو ضرور ہے۔ کچھ سوچ کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ جب سب گھر پر نہیں تھے تو لیلا کی وہاں پر موجودگی کیا ثابت کر رہی تھی؟ لیلا نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی محنت پر اتنی آسانی سے پانی نہیں پھرنے دوں گی، میں قتل بھی کر سکتی ہوں۔ تو کیا لیلا نے وفا؟ کڑی سے کڑی مل رہی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی کمل نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ لیکن لیلا وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وفا تو اس کی کزن بھی تھی نا، اور اتنی معصوم اور پیاری لڑکی کو مارنا۔ اس نے فوراً سے اپنے خیالوں کی نفی کی تھی۔ وہ خود نرم دل رکھتی تھی، اس لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن لیلا تو ریان سر کے لیے بہت جنونی ہے نا، اور جس انسان میں انسانیت کے لیے درد نہ ہو اسے کیا لگے کہ کزن کون ہے یا بہن؟ وفا ساری رات ان سے محبت کے دعوے کرتی رہی اور صبح خودکشی؟ میں نہیں مان سکتی یہ چیز۔ اگر خودکشی کرتی تو وہ سمپل میسیجز نہیں بلکہ وائس میسیجز کرتی یا پھر کال کرتی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ وفا کی قاتل لیلا ہی ہے؟
کنول نے چہرے پر ہاتھ رکھے خوف سے ارد گرد دیکھا تھا. اس کی آنکھوں میں خوف نمایاں ہو چکا تھا. اس سب کے پیچھے لیلا ہی ہے، مگر خدا کرے کہ میرا خیال جھوٹا ہو. اس نے گہری سانس لی. مجھے بس اب ایک کام کرنا ہے. سچ تو وہ خود اگل دے گی، خود ہی. کنول نے کچھ سوچ کر ایک پلان بنا لیا تھا.